حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ دعا کرتا تھا اللہم اجعلنی من القلیل، یا اللہ مجھے تیرے کم ان لوگوں میں سے مجھے بنا دے جو کم لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عجیب بندہ ہے، لوگ تو یہ چاہتے ہیں اگر کم ہیں تو تعداد میں بڑھ جائیں، ان کی سنکھیا زیادہ ہو، ان کی تعداد زیادہ ہو، وہ بڑی ہوئی تعداد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور تم کہتے ہو کم لوگوں میں مجھے شامل فرما دے۔ یہ اس بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شکر گزار بندے میرے بہت کم ہیں، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے ان کم لوگوں میں سے کر دے۔ جب یہ بات اس نے کہی نا تو حضرت عمر نے کہا واہ کیا بات کہی ہے، اصل بات تو سمجھنے والے یہ لوگ ہیں، عمر کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی۔ ترمذی کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ تک، پھر کہا کہ 3 خوبیاں ہیں، 3 چیزیں ہیں، 3 خوبیاں ہیں جس شخص میں پائی جائیں تو اللہ اس کو وہ دے گا جو آل داؤد کو دیا ہے، جو آل داؤد پر مہربانی ہوئی نا اس طرح کی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر ہوگی، یعنی اللہ اسے شکر گزار سمجھے گا، شکر کرنے والا بندہ سمجھے گا، اللہ کی بڑی مہربانیاں اس پر ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 خوبیاں کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العدل فی الرضا والغضب، کسی سے خوش ہوں یا ناراض دونوں حالتوں میں انصاف سے کام لینا۔ بہت مشکل کام ہے، ہم جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے عیب بھی نظر نہیں آتے، اور جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی خوبیاں بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہے۔ مشکل کام، لیکن جو کر لے گا کہ آل داؤد پر جو مہربانی ہوئی وہ مہربانی میں کروں گا۔ العدل فی الرضا والغضب، چاہے خوشی ہو چاہے ناراضگی ہو دونوں میں انصاف سے کام لینا۔ اور القصد فی الفقر والغنا، مالداری ہو یا غریبی ہو، فقر ہو یا غنا ہو، دونوں حالتوں میں درمیانی راہ اپنانا، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ جیب تنگ ہو تو ہم ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں، صحیح چلتے ہیں، پیسے جب آ جائیں تو پھر دیکھیے کتنا اسراف، کتنے فضول خرچی کرتے ہیں، پھر روکنے والے سمجھانے والے سمجھائیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن جو بندہ فقر میں، غنا، مالداری دونوں میں درمیانی چال چلتا رہے، اعتدال کی راہ اپنائے، تو یہ وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، چاہے خلوت ہو یا جلوت ہو، تنہائی ہو یا مجمع ہو، اور گھر ہو یا بازار ہو، ہر حال میں اللہ کا خوف طاری رہنا، اللہ کا خوف دل و دماغ میں رہے، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ مجمع کے سامنے تو ہم بزرگ بنتے ہیں لیکن تنہائی ہو وہ سارے کام۔ وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ سبا کی آیت نمبر 9 سے کر رہے، 10 سے کر رہے۔ پچھلے درس کی جو آخری آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی کچھ باتیں ذکر فرما کر یہ بات عرض کی تھی کہ ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، کہ اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، انابت اختیار کرتا ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہو۔ تو اب اس کے بعد آج جو آیتیں ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 خاص بندوں کا تذکرہ کیا ہے جو اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے والے تھے، منیب تھے، عبد منیب۔ ان میں سے ایک حضرت داؤد ہیں اور دوسرے ان کے بیٹے اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ دونوں کا تذکرہ کچھ تو پیچھے 19ویں پارے میں سورہ نمل میں بھی آ چکا ہے، اور اگلے پارے 23ویں پارے میں سورہ صاد میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا کچھ تذکرہ وہاں بھی آنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے نعمتیں عطا فرمائی، فضل، مہربانی، احسان، انعام سے نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی نعمت یہ عطا فرمائی کہ نبوت عطا فرمائی۔ نبوت سے بڑھ کر تو کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور نبوت کے ساتھ ساتھ یہ نعمت بھی عطا فرمائی کہ بڑی زبردست حکومت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے خاص جو لفظ آیا ہے اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ آپ مخلوق کے درمیان انصاف کریں۔ نبوت اور اتنی زبردست حکومت کے ساتھ ساتھ بڑے عبادت گزار بندے تھے، اور عبادت جو کرتا ہے اللہ کی خوب تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا بندہ ہے، اس لیے عبد منیب کہا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا تھا کہ ان کی جو آواز تھی وہ بڑی پرکشش، بڑی پرسوز، بڑی اٹریکٹیو، جسے کہتے ہیں کہ آدمی متوجہ ہو جائے جس کی طرف، سننے کے لیے کان کھڑے ہو جائے، لحن عطا فرمایا تھا۔ اور آواز کا پرکشش ہونا، آواز کا اچھا ہونا، کسی کو اچھا لہجہ مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر کسی کی آواز ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ بولے تو ایسا لگے کہ پھول جڑ رہے ہیں اور آدمی متوجہ ہو جائے پورا، کسی کسی کو ہی آواز ملتی ہے۔ اگر کسی کو یہ آواز ملی ہوئی ہے اچھی آواز تو اس کا صحیح مصرف میں لگانا چاہیے، صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ عام طور پر آواز جن کو اچھی ملی ہوئی ہوتی ہے اس آواز کا غلط استعمال کرتے، فلمی گانوں میں استعمال ہو رہا ہے، عشقیہ اشعار پڑھنے میں، غیر اخلاقی اشعار پڑھنے میں استعمال ہو رہا ہے۔ آج کل ریلز کا زمانہ ہے، چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنانے کا زمانہ ہے، تو نوجوانوں کو دیکھیے وہ ان میں کچھ غلط بول کر، کچھ غلط گا کر استعمال کر رہے ہیں، اس آواز کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضامندی کے کاموں میں اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، نبی کی نعت، نبی کے اوصاف بیان کرنے میں اس کا استعمال ہونا چاہیے، تاکہ وہ چیز آگے چلے نا۔ کیونکہ آج کل یہ چیز ایسی ہے کہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، ملینوں میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور بہت مؤثر ہوتی ہے۔ اگر آواز کا صحیح استعمال کر کے نبی کی نعت پڑھی جائے، اللہ کی حمد کا نغمہ گایا جائے اور کوئی اچھا میسج، اچھا پیغام دیا جائے تو ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، لوگ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، آگے سے آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کو آگے سے آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، ورنہ پھر وہ گناہ والا کھاتہ کھل جائے گا۔ تو اللہ نے اگر کسی کو اچھی آواز دی ہے تو اس کا صحیح مصرف میں استعمال ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لحن عطا فرمایا تھا، یعنی آواز بڑی شاندار۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں بھی حضور نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور رات کو گزر رہے تھے کہ رات میں قرآن کی تلاوت کی بڑی اچھی آواز آ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اتنی اچھی آواز، بہترین آواز میں تلاوت ہوتے، ٹھہر گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بھی لیا کہ ابو موسیٰ اشعری کی آواز ہے۔ صبح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ داؤد، مِّن مَزَامِيرِ داؤد۔ مزامیر کہتے ہیں، مزمار کہتے ہیں بانسری کو، بانسری کی آواز ایسی ہوتی ہے جو انسان متوجہ ہوتا ہے، تو کہا کہ داؤد کو جو بانسری یا جو گلا یا جو لحن یا جو آواز عطا کی گئی تھی، ابو موسیٰ اشعری کو بھی وہ آواز عطا کی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور آج بھی اگر کسی کی اچھی آواز ہوتی ہے نا، کوئی اچھا مقرر ہے، آواز اچھی ہے، نعت پڑھنے والا اچھا ہے، تو یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو لحن داؤدی سے نوازا ہے،
داؤد علیہ السلام کی آواز سے نوازا ہے. تو کہا کہ یا جبال اوبی معه الطیر، آواز اتنی پرکشش، اتنی پرسوز جب زبور پڑھتے تھے. زبور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی خوبیاں بیان ہوئی ہے، اور کچھ بشارتیں، پیشن گویاں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر توحید کے نغمے ہیں، اللہ کی تسبیح کے الفاظ ہیں، حمد و مناجات کی آیتیں ہیں. تو وہ جب حضرت داؤد پڑھا کرتے تھے یا جبال اوبی معه الطیر، پہاڑ جیسی جماد چیز، جمی ہوئی چیز، ان سے بھی آوازیں نکلتی تھی، وہ بھی ہم آہنگ ہو جاتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ نغمہ سرا ہو جایا کرتے تھے. اور پرندے بھی ان کی آواز میں سر سے سر ملاتے تھے، اور ایک عجیب سماعت بن جاتا تھا، طاری ہو جایا کرتا تھا، عجیب فضا بن جایا کرتی تھی اللہ کے حمد کے ترانوں کی. پہاڑوں کا اس طرح کی آواز نکالنا، پرندوں کا بولنا، یہ معجزہ ہے، خرق عادت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کے ہاتھوں ظاہر کیا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس کے ہاتھوں سے ظاہر کر دے. نبی جب چاہے ظاہر کر دے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی نبی اور رسول کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی آیت یعنی کسی معجزے کو ظاہر کر دے مگر اللہ کی اجازت سے. کرنے والا اللہ ہوتا ہے، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو نبی کے ہاتھوں سے ایسی چیزیں عجیب و غریب جسے کہتے ہیں، جس کو معجزہ کہتے ہیں، جس کو خرق عادت کہتے ہیں، یا چمتکار کہہ لیجئے آسان زبان میں بتلانے کے لیے، تو نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور نبی کے علاوہ کسی اور کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے، جیسے اللہ کے ولی، کسی اللہ کے محبوب انسان کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے، وہ بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کرامت. معجزہ بھی صحیح ہے، کرامت بھی صحیح ہے. اور کسی کافر، کسی مشرک، کسی جوگی، کسی گنہگار انسان کے ہاتھوں سے اس طرح کی بات ظاہر ہو. بعض اس طرح کے چمتکار لوگ دکھاتے ہیں، جادوگر لوگ دکھاتے ہیں، کافر مشرک بھی دکھاتے ہیں. تو اگر ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں استدراج. استدراج کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی لے جانا، یعنی مہلت دینا. اللہ کی طرف سے یہ مہلت ہوتی ہے اس کے لیے، اور جب تک مہلت ہوتی ہے تب تک اس کے ہاتھوں سے دکھتا رہتا ہے. مہلت ختم ہوگی پھر اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی گرفت ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا اکثر دجال کے بارے میں. دجال کے ہاتھوں سے بھی ایسی عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوگی، ایسے چمتکار ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ کسی انسان کو مار کے وہ دوبارہ زندہ کر دے گا. احادیث میں، صحیح احادیث میں آیا ہے، مردہ زمین ہے، یعنی اس میں کچھ نہیں اگا رہا ہے، قحط زدہ ہے، اس کو کہے گا اپنے خزانے اگل دے، زمین ہری بھری ہو جائے گی. آسمان سے کہے گا پانی برسا دے، آسمان کی طرف سے بارش برس جائے گی. اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں دجال کے ہاتھوں سے ظاہر ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اس کے لیے مہلت ہوگی، اور بندوں کے لیے ابتلا، آزمائش اور امتحان ہوگا. ایسی عجیب و غریب ایک نوجوان کو بلائے گا، کہے گا مجھ پر ایمان رکھتا ہے کہ میں خدا ہوں؟ وہ کہے گا نہیں، تو اس کو قتل کر دے گا. قتل کرے گا، اس کی گردن دور جا کے گرے گی. لوگوں سے کہے گا اگر اس کو میں زندہ کر دوں تو تم مجھے خدا مانو گے؟ لوگ کہیں گے ہاں. اس کو بلائے گا، وہ سر دھڑ دونوں مل جائیں گے، پھر وہ زندہ ہو جائے گا. پھر لوگ تو کہیں گے واقعی ہے، اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اس نوجوان سے پھر پوچھے گا اب تو مانتا ہے نا کہ میں خدا ہوں؟ وہ نوجوان کہے گا اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا، تو خدا نہیں ہے، تو دجال ہے. کیونکہ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک نوجوان کو بلائے گا، قتل کرے گا، قتل کرنے کے بعد لوگوں کو گمراہ میں مبتلا کرے گا، تو اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے. تو عجیب و غریب، اس کے علاوہ بھی احادیث میں اس کے سلسلے میں بڑی عجیب و غریب چیزیں. تو عجیب و غریب چمتکار کی چیزیں دکھائے گا تو بڑی اکثریت ایسی ہوگی جو دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی. لیکن وہی یہ مہلت ہوتی ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے ان کے لیے ہوتی ہے، پھر اللہ کی گرفت آتی ہے اور پکڑا جاتا ہے انسان. تو نبیوں کے ہاتھوں جو چیزیں ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ پرندے بولنے لگ گئے، پہاڑ نغمہ سرا ہو گئے، گانے لگ گئے ان کے ساتھ اللہ کی حمد کے ترانے، یہ معجزہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو معجزے عطا فرمائے. اور تیسرا معجزہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام یوں کہیے کہ لوہے کا پیشہ کیا کرتے تھے، یا لوہار تھے یوں کہیے.
اب لوہار نبی کے ساتھ لگانے سے ہمارے ذہن میں آتا ہے ارے لوہار تو بہت نیچے قسم کے ہوتے ہیں، نبی کو لوہار کہہ دیا۔ یہ پیشے کے اعتبار سے کسی کو اونچا سمجھنا، کسی کو نیچا سمجھنا، یہ ہندوانہ چیزیں ہیں جو ہماری طرف منتقل ہو گئی۔ پیشہ جلاہا، ایک اس کو جلاہا کو حقیر سمجھ رہے ہیں، یا کوئی اور کام کر رہا اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے کسی کو حقیر، کسی کو اونچا نیچا سمجھنا، یہ اسلام کا تصور، اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئی اور ہم بھی اس سے متاثر ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے انسان اونچا اور نیچا اور عزت دار اور ذلیل یہ اس کے کرموں کی وجہ سے ہوتا ہے، اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں عزت دار وہ ہے جو تقوی والا ہے، بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر تقوی والا بظاہر لوگوں کی نگاہوں میں حقیر کام کرنے والا ہے، ریڑھی لگانے والا ہے اور فرش پر کچھ بچھا کر اس پر کچھ چیزیں بیچنے والا ہے، اگر اس میں تقوی ہے تو بڑے سے بڑے انسان سے بھی زیادہ معزز ہے۔ پیشوں کے اعتبار سے ہمارے ہاں کسی کو عزت والا سمجھنا اور کسی کو ذلت والا سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے جو پیغمبر تھے، دیکھو اب لوہے کا کام حضرت داؤد علیہ السلام کر رہے ہے نا، چونکہ اب یہ ہائی لیول کا کام کرتے تھے تو عزت والا سمجھا گیا ہے۔ اب لوہے کا کام یہ جو لوگ کر رہے ہیں، بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو آج نمبر 1 پہ ہیں۔ کوئی موچی تھا، کوئی لوہار تھا۔ ٹاٹا باٹا والے کیا تھے؟ موچی تھے، موچی تھے نا بھائی، لیکن ہائی لیول کا کام کر کے تو عزت دار بن گئے، اور جو موچی بیچارہ وہ سی رہا ہے جوتے اس کو ہم حقیر سمجھتے۔ اسی طرح دوسری جو کمپنی والے ہیں یہ سب لوہے کا کام تھا، لوہے کے کام سے بھنگار سے انہوں نے کام شروع کیا، آج نمبر 1 کی کمپنی بنی ہوئی ہے تو بڑی عزت دار سمجھ گئے۔ تو یہ لوگوں کے اپنے معیارات ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہرحال لوہے کا کام کرتے تھے تو لوہاروں کے لیے بڑی ایک عزت کی چیز ہے بھائی۔ اسی لیے دیکھا کہ جہاں لوہار ہوتے ہیں نا، لوہار کمیونٹی ہے، وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے تو اس مسجد کا نام رکھتے ہیں مسجد داؤد، حضرت داؤد کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ مسجد داؤد۔ مسجدوں کے نام الگ الگ جس طرح نبیوں اور صحابہ کے نام پر بھی رکھتے تو مسجد داؤد بھی رکھ لیا، اچھی چیز ہے۔ یا مسجد الحداد رکھ لیا، حداد لوہار کو کہتے ہیں، حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، لوہے کو نرم کر دیا۔ حدیث میں تو نہیں ہے، نہ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن تاریخ کی روایات میں جو باتیں ذکر کی ہے ان میں یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حکومت کیا کرتے تھے اور حکومت میں اپنا لباس بھیس بدل کر لوگوں کے درمیان جایا کرتے تھے اور لوگوں سے معلوم کرتے تھے بھیس بدل کے کہ داؤد کی حکومت کیسی ہے، داؤد کیسا آدمی ہے۔ تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک موقع پر کسی نے ان سے کہا کہ بہت اچھے آدمی ہیں، اگر وہ حکومت کا جو خزانہ ہے اس سے تنخواہ نہ لے، اس کے علاوہ سارے کام ان کے اچھے ہیں۔ تو یہ ان کے دل پر لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذریعہ دے دے کہ آسانی کے ساتھ کام ہو جائے اور حکومت کے کاموں میں بھی خلل نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں لوہے کو نرم کر دیا۔ داؤد ہم نے تمہارے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے، اس کو پگھلانے کی، آگ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح موم کو جس طرح چاہیں اس کو موڑ سکتے ہیں اور دھاگوں کو جس طرح چاہیں بٹ سکتے ہیں، اس طرح تم لوہے کے ذریعے سے کام کر سکتے ہو۔ اللہ نے آسان کام کر دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کیا۔ کیا کرتے تھے اس لوہے سے؟ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، بڑے زرہ بناؤ۔ زرہیں جو پہلے زمانے میں لڑائی کے وقت فوجی لباس پہنا جاتا تھا، کرتا پہنا جاتا تھا اوپر کا، جو اس کو زرہ کہتے تھے۔ آج بھی یہ جو قلعوں میں رکھا ہوا ہے، کڑی سے کڑی ملی ہوئی اس طرح کا کرتا لوہے کا بنا ہوا، اسے زرہ کہتے ہیں۔ جس طرح بختر بند گاڑیاں ہوتی ہے، آج کل یہ ترقی کر گئی ہے، بڑی چیزیں آ گئی ہے۔ اس زمانے میں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے زرہ ہوتی تھی، وہ جسم پر پہن لیا کرتے تھے، گویا وہ بختر بند تھا۔ اور کڑیاں لگانے میں صحیح اندازہ لگاؤ، نہ بالکل چھوٹی اور نہ بالکل زیادہ بڑی، صحیح طریقے سے اس کا اندازہ لگا کر اور زرہیں بناؤ۔ اور تفسیر میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس انداز سے زرہیں بنائی۔ کرتا لوہے کا جو حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے، اب جو موجود ہے یا پچھلی صدی میں یوں کہیے، یہ جو صدی ہے، یہ سینچری ہے، یہ تو ایٹم بم والی ایٹمی دور کہلاتا ہے۔ پچھلی جو صدی تھی وہ
ایج آف آئرن کہلا جاتا تھا، یعنی لوہے کا دور تھا۔ اس زمانے میں لوہے کے ذریعے سے بڑی ترقیاں ہوئی، جتنی بھی فیکٹریاں، ہوائی جہاز اور یہ ریل گاڑیاں، یہ سب پچھلے دور میں ان کا وجود ہوا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ خاص انداز سے زرہیں بنائی۔ اس سے پہلے یہ جو کرتا ہوتا تھا وہ بڑی بڑی تہوں کا، لوہے کے جو پترے ہوتے تھے، تہیں ہوتی تھی، اسی کے ذریعے سے بنا کر کرتا بنایا جاتا تھا۔ وہ بڑا بھاری ہوتا تھا، بڑا مشکل ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کڑیوں سے زرہ بنائی جس میں چلنا پھرنا حرکت کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ وَعْمَلْ صَالِحًا وَعْمَلُوا صَالِحًا، زرہیں بناؤ، ان کو بیچو، اپنا روزگار کا ذریعہ اختیار کرو اور نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، حضرت داؤد کو 3 خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس کے بالمقابل حضرت سلیمان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد ہی کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے سب سے چھوٹے حضرت سلیمان تھے اور سب سے ذہین اور ہوشیار تھے۔ اسی لیے جو جانشینی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا فرمائی ان میں سے ایک ہوا تھی۔ غدوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اونٹ اور گھوڑے کے ذریعے سے 1 مہینے میں جو مسافت دوری طے کی جا سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اور تخت بستہ تھا، اس میں خود بیٹھتے تھے۔ جو درباری حاضر لوگ جو ہوتے تھے کام کے، جن کو موجود رہنا ضروری ہوتا تھا ساتھ میں، ان کو بٹھاتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے، تو صبح کے ٹائم میں آدھے دن میں 1 مہینے کی مسافت طے ہو جاتی تھی، اور باقی آدھے دن میں 1 مہینے کی مسافت طے ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ ہوا ان کے لیے مسخر تھی، ان کے تابع تھی، جنات ان کے تابع تھے، چرند پرند ان کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں علماء نے لکھا، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہیں جن کو پوری دنیا میں غلبہ حاصل رہا ہے، 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ ایک نمرود، اس کو بھی اپنے وقت کی پوری دنیا پر غلبہ حاصل تھا، دوسرا بخت نصر، یہ دونوں کافر تھے، اور 2 مسلمان ہیں، ان میں سے ایک سکندر ذوالقرنین جن کا تذکرہ سورہ کہف میں آیا ہے، اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، اور چاروں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سب پر حاوی تھی، یعنی سب سے زیادہ پاورفل حکومت کے اعتبار سے حضرت سلیمان علیہ السلام تھی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ایک تو ہوا ان کے تابع کر دی تھی، اور دوسرا تانبے کا چشمہ ہم نے ان کے لیے جاری کر دیا تھا، چونکہ لشکر بڑا تھا اور لشکریوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، کام کرنے والوں کی، اس میں جنات بھی ہوتے تھے، اس میں انسان بھی ہوا کرتے تھے، تو ان کے لیے بڑے بڑے برتنوں کی ضرورت تھی، اور تانبے کا برتن بہت اہم برتن سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چشمے کا یہ تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، اس میں سے پھر جنات کو لگا دیا۔ من الجن من یعمل بین یدیہ باذن ربہ، جنات میں سے ایسے ان کے ماتحت تھے جو رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور مشکل سے مشکل کام وہ جنات کرتے تھے۔ ومن یزغ منہم عن امرنا نذقہ من عذاب السعیر، اللہ نے فرمایا تھا جو کوئی بھی جنات سرکشی کرے گا، جنات میں سرکشی کا مادہ زیادہ ہے، حکومت نہیں مانے گا، حکم نہیں مانے گا، سلیمان کا تو ہم دہکتی ہوئی آگ کا عذاب اسے چکھائیں گے۔ یعملون لہ ما یشاء، وہ کام کرتے رہتے تھے جو حضرت سلیمان چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان ان کے ہاتھوں سے من محاریب، محراب تو اس کو کہتے ہیں، یہ پیچھے ہے جو یہ، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ مسجدوں میں محراب یہ حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھے، 1 صدی کے بعد سے اس کا رواج ہوا ہے، یعنی 100 سال کے بعد اس کا رواج ہوا ہے، جب دشمنوں کا خطرہ زیادہ ہو گیا، اور وقت کے جو خلفاء تھے، جو حکومت والے تھے، وہی نماز پڑھایا کرتے تھے، مصلی کے ذمہ دار بھی وہی تھے، حکومت کے ذمہ دار بھی وہی ہوتے تھے، تو ان کی حفاظت کے مقصد سے یہ بنائے گئے، امراء کی حفاظت کے مقصد سے محراب بنائے گئے۔ پھر اس کے بعد اب یہ چیز عام ہو گئی ہے، ہر مسجد میں جو ہے محراب بنتا ہے، ورنہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر کسی مسجد میں نہیں ہے تو ایسا مطلب نہیں کہ وہ مسجد ناقص ہے، کیونکہ یہ بعد کی چیز ہے۔ تو محارب سے یہاں مراد بڑے بڑے قلعے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں۔
حضرت سلیمان ان کو حکم دیتے تھے، وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر دیا کرتے تھے۔ وتماثیل، تماثیل کہتے ہیں اسٹیچو کو، یہ جو چوراہوں پر اور خاص خاص جگہوں پر پارکوں میں کسی نیتا کا جو اسٹیچو لگا ہوا ہے، مجسمہ لگا ہوا ہے، تو اس طرح کے مجسمے بڑے بڑے وہ بنوایا کرتے تھے۔ ان کی شریعت میں اس طرح کے مجسمے اسٹیچو بنانے کا جواز تھا، جائز تھا، اس شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وجفان کالجواب وقدور الراسیات، بڑے بڑے حوضوں کی طرف بڑے بڑے لگن، بڑے بڑے پیالے، چونکہ لشکریوں کی تعداد زیادہ تھی تو بڑے بڑے پیالوں کی ضرورت تھی، وہ تانبے کے ذریعے سے جنات تیار کرتے تھے۔ وقدور الراسیات، جمی ہوئی دیگیں، دیگیں بھی بڑی ہوتی تھی، وزنی ہوتی تھی، لہٰذا جہاں بنا کے رکھ دی گئی وہ وہیں رہتی تھی، اس کو ادھر ادھر منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، بڑی سی دیگ بناؤ، اس کا اٹھانا، منتقل کرنا، ادھر سے ادھر لے جانا بہت مشکل کام ہوتا۔ اب تو کرینے آ گئی ہے، بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، ورنہ اس زمانے میں تو اور بھی بہت مشکل تھا۔ تو اس طرح کی بڑی بڑی دیگیں بنائی جاتی تھی۔ آج بھی جہاں بڑی دیگیں ہیں وہ جہاں ہے وہاں جمی ہوئی ہے۔ اجمیر میں دیکھو آپ، 100 من کی دیگ ہے، 60 من کی دیگ ہے، وہ ایک ہی جگہ رکھی ہوئی، کیونکہ بڑی ہے، منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جنات، حضرت سلیمان کے حکم سے اس میں کھانا پکتا تھا اور سارے درباریوں کو، لشکریوں کو کھلایا جاتا تھا۔ اعملوا آل داود شکرا، اب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر خاص طور پر 3 نعمتیں کہی، اور حضرت سلیمان کے بارے میں بھی 3 نعمتوں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد کہا اے داؤد کے گھرانے والو، عمل کے اعتبار سے شکر بجا لاؤ، صرف زبان سے نہیں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، نہیں، اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد کے گھرانے والو، عمل کے ذریعے سے شکر بجا لاؤ۔ اصل جو شکر ہوتا ہے نا وہ عمل کے ذریعے سے، کہ اللہ بندے پر احسان کرے، زبان سے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، مہربانی ہے، لیکن نمازی نہیں پڑھ رہا ہے، مال اللہ نے دیا، اللہ نے بڑا نوازا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کر رہا ہے، تو یہ اصل شکر نہیں ہے۔ اعملوا ہے، عمل کے ذریعے سے شکر بجا لاؤ۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار تو بہت کم ہے، شکر گزار بندے واقعی بہت کم ہیں۔ حضرت داؤد عبد شکور تھے، اتنی بڑی حکومت کے باوجود اللہ کی بڑی شکر گزاری بجا لاتے تھے، عبادت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان خیر ما اکل المرء من عمل یدہ، سب سے بہترین کمائی، خوراک جو انسان کھائے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود کَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی داؤد اپنی محنت کی کمائی سے کھاتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے۔ اور ان احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ داؤد علیہ السلام کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ کان ینام نصف اللیل، آدھی رات سویا کرتے تھے، ویقوم ثلثہ، پھر 1/3 رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ثم ینام سدسہ، پھر جو چھٹا حصہ ہوتا آخری حصہ پھر وہ سو جایا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے۔ یہ نماز اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ان احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، اور روزے کے بارے میں بھی کہا ان احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ داؤد کا روزہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیسے وہ روزہ رکھتے تھے؟ کہا 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، نفلی روزوں کے بارے میں، فرض روزوں کے بارے میں نہیں۔ تو بڑے شکر گزار بندے تھے، اور کہا کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ دعا کرتا تھا اللہم اجعلنی من القلیل، اے اللہ مجھے تیرے کم ان لوگوں میں سے مجھے بنا دے جو کم لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عجیب بندہ ہے، لوگ تو یہ چاہتے ہیں اگر کم ہیں تو تعداد میں بڑھ جائیں، ان کی سنکھیا زیادہ ہو، ان کی تعداد زیادہ ہو، وہ بڑی ہوئی تعداد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تم کہتے ہو کم لوگوں میں مجھے شامل فرما دے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شکر گزار بندے میرے بہت کم ہیں، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے ان کم لوگوں میں سے کر دے۔ جب یہ بات اس نے کہی نا تو حضرت عمر نے کہا واہ کیا بات کہی ہے، اصل بات تو سمجھنے والے یہ لوگ ہیں، عمر کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ اس کی بات کی تعریف کی۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، آل داؤد کا تذکرہ آیا ہے تو آل داؤد کے تذکرے میں ہے ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ تک،
پھر کہا کہ 3 خوبیاں ہیں، 3 چیزیں ہیں، 3 خوبیاں ہیں جس شخص میں پائی جائیں تو اللہ اس کو وہ دے گا جو آل داؤد کو دیا ہے، جو آل داؤد پر مہربانی ہوئی نا، اس طرح کی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر ہوگی، یعنی اللہ اسے شکر گزار سمجھے گا، شکر کرنے والا بندہ سمجھے گا، اللہ کی بڑی مہربانیاں اس پر ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 خوبیاں کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العدل فی الرضا والغضب، کسی سے خوش ہوں یا ناراض دونوں حالتوں میں انصاف سے کام لینا۔ بہت مشکل کام ہے، ہم جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے عیب بھی نظر نہیں آتے، اور جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی خوبیاں بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہے مشکل کام۔ لیکن جو کر لے گا کہ آل داؤد پر جو مہربانی ہوئی وہ مہربانی میں کروں گا، العدل فی الرضا والغضب، چاہے خوشی ہو چاہے ناراضگی ہو دونوں میں انصاف سے کام لینا، اور القصد فی الفقر والغنا، مالداری ہو یا غریبی ہو، فقر ہو یا غنا ہو، دونوں حالتوں میں درمیانی راہ اپنانا، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ جیب تنگ ہو تو ہم ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں، صحیح چلتے ہیں، پیسے جب آ جائیں تو پھر دیکھیے کتنا اسراف، کتنے فضول خرچی کرتے ہیں، پھر روکنے والے سمجھانے والے سمجھائیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ لیکن جو بندہ فقر میں، غنا، مالداری دونوں میں درمیانی چال چلتا رہے، اعتدال کی راہ اپنائے، تو یہ وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، چاہے خلوت ہو یا جلوت ہو، تنہائی ہو یا مجمع ہو، اور گھر ہو یا بازار ہو، ہر حال میں اللہ کا خوف طاری رہنا، اللہ کا خوف دل و دماغ میں رہے، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ مجمع کے سامنے تو ہم بزرگ بنتے ہیں لیکن تنہائی ہو وہاں سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں جس میں ہوگی اللہ وہ دے گا جو آل داؤد کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک آگے تھوڑا سا رہ گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں ذکر، اور پھر اس کے بعد قوم سبا کا عجیب و غریب تذکرہ ہے جن کے نام سے یہ سورت ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی ان تعلیمات کو اور نبیوں کی ان صفات اور خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا